میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج ہم ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، اور وہ خبر ہم شروع میں بیان بھی کریں گے اور پھر اس کو ایکسپلین کریں گے، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارا پروگرام ضرور دیکھیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کو چھوٹا رکھیں، 4-5-6 منٹ کا، کیونکہ ہم نے خبر دینی ہے صرف۔ اور خبر آپ کو ہم یہ اس سے پہلے دے دیتے ہیں کہ ہم بریک لیں، کہ انڈیا اور پاکستان میں لڑائی کے امکانات جو بہت زیادہ انڈیا چاہتا ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا ایکشن کرے، وہ اب بہت ہی کم ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ایک ایسا ایکشن کیا ہے، ایک ایسی چیز شروع کی ہے جس کی کونوٹیشن تقریباً اتنی بڑی ہے جتنا نیوکلیئر ویپن بلڈ کرنے کی تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہین سیریز کی ایکسرسائز ابھی حال ہی میں ہوئی، آرمی چیف اور ایئر فورس کے چیف بھی گئے، اور بلیری میں ہوئی، جو کہ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان ایک جگہ ہے اور ٹھٹھا میں ہے، اور اتنا قریب ہے کہ وہاں سے اگر پتھر پھینکا جائے تو گجرات پہنچتا ہے انڈیا کے، اور عریبین سی بھی پہنچتا ہے، اور وہاں سے ہی اگر آپ ایک سٹون تھرو کرتے ہیں تو وہ سٹون، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ راجستھان کی طرف بھی جاتا ہے بالکل۔ تو وہ پیوٹل لوکیشن ہے جہاں سے 26 فروری کو انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہو سکا، اور بالا کوٹ میں کیا۔ پاکستان نے چائنا کی مدد سے ایک سینٹر قائم کیا ہے جس کا نام ہے سینٹ AIC، کہ سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہ کیا ہے فار اٹونومس ویپن۔ 27 فروری کو جب پاکستان نے آپریشن کوئک ریٹارٹ کیا تو انڈین جہاز جو SU-30 اور مراج وغیرہ تھے، وہ کہنے میں سپیریئر تھے، 5th جنریشن کے یا 4.5 جنریشن کے تھے، لیکن وہ سکمپ اس لیے کر گئے اور کچھ نہ کر سکے کہ ان کے درمیان جو کمیونیکیشن تھی وہ پاکستان نے بالکل ختم کر کے رکھ دی، اور الیکٹرانک وارفیئر پاکستان نے اس وقت یوز کیا۔ اب یہ جو سینٹر ہے یہ ایک نیشنل پیوٹ ہوگا بٹوین سیولین، یہ ایک انٹرفیس ہوگا اور پیوٹ ہوگی بٹوین ملٹری اور سیولین یوز، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو سیولین سائیڈ ہے وہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے فروٹس جو ہیں ان سے رائپ کرے گی، اور ملٹری اٹونومس ویپنز اور جو مالے جنہیں کہتے ہیں میڈیم اور رینج UAV ایریل وہیکلز ہیں، ڈرون جنہیں کہا جاتا ہے، پاکستان جو بنا رہا ہے اور یوز کر رہا ہے اور خرید بھی رہا ہے، اور لانگ رینج سیم میزائل، سرفیس ٹو سرفیس میزائل، اور سمارٹ بامز اور سمارٹ میونیشن، اس سب میں یہ یوز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ انسان دیکھے، مشین ہی بیٹل فیلڈ میں ریئل ٹائم میں جس وقت وہ لڑائی ہو رہی ہوگی ایکچولی وہ دیکھے گی اور اس کے رزلٹ لے گی اور ایکشن لے گی، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیٹ آف تھنگز بنے گی، اور انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہیں وہ ڈرون کو بھی یوز کریں گے وہ، اور بے شمار چیزیں بھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فیس ریکگنیشن ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے اندر سے دروازہ کھول جاتا ہے آپ جب اپنا چہرہ سامنے کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ آپ کی فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ویپنز جو بلٹ سائز کے ہوں گے وہ پاسبل ہوگا کہ انہیں ہوا میں چھوڑ دیا جائے کسی جگہ پہ لے جا کے، اور جس شخص کو مارنا ہے وہ اس کی تصویر جب اسے نظر آئے تو وہ جا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چل رہا ہو اور وہ جا کے اس کو لگ جائے، اٹونومس ویپن ہو۔ تو پاکستان جو ہے اب وہ اس فیلڈ میں آ گیا ہے، اور اگلے چند مہینے میں اس پہ کافی پروگریس ہوگی۔ یہ کیوں ایک حیران کن چیز ہے، اور میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے جتنا پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوا تھا، کہتے ہیں نیوکلیئر ویپنز آر دا بیسٹ ایکولائزر، تو اتنا بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں انڈیا کے جو ڈیفنس کے چیف ہیں بپن راوت، جو ان کے پہلے فوج کے ہیڈ تھے، انہوں نے اگلے 3 سال کے لیے بلکہ اگلے 10 سال کے لیے اپنی ملٹری ڈاکٹرائن کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی ول پٹ سولجر ان دا فرنٹ، کہ فرنٹ پہ سولجر لڑے گا آگے جا کے، اور وہ ظاہرہ لڑے گا، لیکن یہ جو سینٹر بن رہا ہے اور اس سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ساتھ اس کا فیوژن کر کے یوز کیا جائے گا، اٹ ول پٹ مشین ان دا فرنٹ، کہ سولجر ان دا فرنٹ نہیں ہوگا بلکہ مشین ان دی فرنٹ ہوگی۔ تو
اب وہ ساری جگہیں جہاں پہ سولجر ہوسٹائل جگہوں پہ نہیں جا سکتا وہاں پہ مشین جائے گی اور کارروائی کرے گی، اور یہ ایک قسم کی ریموٹ ایکسیس ہوگی اور اٹانومس ویپنز جو ہیں وہ پاکستان یوز کر سکے گا۔ دوسری طرف یہ نیشنل پیوٹ جو ہے، یہ پاکستان کا جو پروجیکٹ عزم ہے اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں اور چیزیں بھی جو بن رہی ہیں ان میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے چارٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ سیولین سائیڈ جو حکومت پاکستان ہے وہ فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ اس معاہدے بھی کرے گی جس میں یہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی جائے گی۔ گویا کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے فروٹ کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ ریجن میں چائنا کے بعد سب سے آگے ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو ملٹری ہے یہ اب ایک نئے اسکیل پہ چلی جائے گی۔ انڈیا نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ کولڈ سٹارٹ، وہ ڈاکٹرائن یہ تھی کہ 2-3 ڈویژن کے ساتھ یا ایک آدھ کور کی اسٹرینتھ کے ساتھ، یعنی 1 لاکھ آدمی کی اسٹرینتھ کے ساتھ چند 2-3 کلومیٹر کے علاقے پہ حملہ کر دیا جائے اور تہس نہس کر کے واپس لوٹ جائیں فوراً ہی چند گھنٹوں میں۔ اب اتنی بڑی تعداد کو روکنا ناممکن ہے۔ نیوکلیئر ویپن یوز اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے جب ٹیکٹیکل ویپن بنائے چھوٹے چھوٹے جو ½ کلومیٹر کا، جن میں 5 نیوکلیئر ڈیوائسز کا جو کولیکٹیو تھرسٹ تھا، یعنی کہ ان کا جو ڈیٹونیشن کی کیپیسٹی تھی وہ 1 کلو ٹن سے بھی کم تھی، تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے اس پہ ظاہر پانی پڑ گیا، ختم ہو گئی، کیونکہ جو چھوٹے ہتف میزائل کے ذریعے یا شولڈر ماؤنٹڈ میزائل کے ذریعے چھوٹا نیوکلیئر ویپن جس کی وہ تو پاکستان اپنے علاقے میں بھی یوز کر سکتا ہے ½ کلومیٹر کا، تو ملٹری کے 2 لاکھ آدمی مروانا جو ہے اس لیے وہ وارہ نہیں کھاتا، تو کولڈ ڈاکٹرائن ختم ہو گئی اور جو ایڈوانٹیج تھا انڈیا کو وہ ختم ہو گیا، پھر نیوکلیئر تھریش ہولڈ پہ بات آ گئی۔ اب یہ جو ہے اس سے انہوں نے سولجر ان دا فرنٹ رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا ٹو پٹ مشین ان دا فرنٹ، اور ایئر فورس اس میں لیڈ لے گی، اور ایئر فورس کے نیچے یہ سینٹر قائم کیا گیا، تو اس لیے اور چائنا کی مدد سے ہے۔ شاہین، یہ جو ابھی حال ہی میں شاہین سیریز کی ایکسرسائز ہوئی بلیری میں، اس میں ان کو آزمایا گیا۔ پاکستان جب یہ کہتا تھا انڈیا کو کہ یو کی ناٹ سرپرائز اس، وی ہیو اے سرپرائز فار یو، تو وہ یہی سرپرائز تھا جو کہ سرپرائز نہ رہا، اور پاکستان نے اس کو یوز کیا، اور کمیونیکیشن اس بری طرح جیم ہوئی کہ انہوں نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر ایک MI-17 مار گرایا سری نگر میں، جس میں 6 سروس مین بھی ہلاک ہو گئے اور 2 جہاز بھی اپنا نام بچا سکے۔ جو ابھی نندن کا جہاز تھا، اس سے پہلے کہ وہ کریش ہوتا اور میزائل ہٹ کرتا، اس کی کمیونیکیشن پوری بلاک ہو گئی تھی، ہیک ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ اب تھریش ہولڈ ہے اگلا جس پہ پاکستان نے اپنے آپ کو بلٹ کر لیے۔ انڈیا کے لیے یہ اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو پارٹنرشپ ابھی تک کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ یہ کرے، دوسرا ملٹری ڈاکٹرائن کہ پٹ سولجر ان دا فرنٹ، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے سمارٹ رہنے کے لیے اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے جو کہ پتہ نہیں کہیں دب گئی اور لوگوں نے سنی نہیں، اور اس کا تعلق یہ ہے، اگر سمپلی یہ بتائیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی وائز جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں کام کرتی ہے، انڈیا سے کئی ہاتھ اب اس وقت آگے نکل چکا ہے، چائنا کی مدد حاصل ہے، اور انڈیا کی ایئر فورس اور ان کے لیے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ ایک آخری چیز ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے وہ چیف نے J-10 جہاز بھی اڑایا، لیکن جہاز کی پاکستان کو کوئی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیونڈ ویژول رینج BVR جو میزائل ہیں وہ چائنا سے مل چکے ہیں، جو 200 کلومیٹر تک ہٹ کرتے ہیں، تو جہاز کی بہتری تو اس وقت ہوگی جب وہ قریب آئے گا، تو رافال یا کوئی بھی جہاز جو ہے وہ 200 کلومیٹر کے فاصلے سے ہٹ ہو سکتا ہے، قریب آنے کا اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی اب جو مرضی خریدتے رہے، اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ کسی حد تک نل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کو آج بتانی تھی، اور مزید اس کی ریجنل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اور اس کی سیولین سائیڈ پہ پاکستان کے لیے اٹس اے ویری گڈ نیوز، کیونکہ فیوچر ٹیکنالوجیز میں پاکستان جو ہے وہ بہت سا بزنس بھی اس سے کر سکے گا۔ تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں TD ڈیجیٹل۔